آپریشن کو لے کے بہت سارے متضاد بیانات سامنے آتے رہے، لیکن وفاقی حکومت بڑے واضح انداز میں بتا چکی ہے کہ آپریشن نہیں ہو رہا کسی قسم کا فوجی آپریشن. تو پھر یہ کنفیوژن کیوں پھیلائی گئی، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کنفیوژن صوبائی حکومت کی جانب سے پھیلائی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں 13 میں کوئی آپریشن ہونے نہیں جا رہا، اور پچھلے دنوں بھی آپ کو وفاقی حکومت کی وزراء کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کلیئر کیا کہ کوئی بھی آپریشن ایز سچ نہیں ہو رہا. جب آپریشن ہوتا ہے وہاں پر ڈیفینیٹلی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے، وہاں پر لوگوں کو اعتماد میں لے جاتے ہیں، اس کے بعد آپریشن ہوتے ہیں. صوبائی حکومت نے اسمبلی میں بار بار تقریروں میں سی ایم صاحب نے، ان کے وزراء نے یہ باتیں کی، کیونکہ سی ایم صاحب کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے، تو لوگ سمجھے کہ شاید جو ہے وہ شاید آپریشن ہو. نارملی جو ہے وہ ونٹر سیزن میں جب برفباری ہوتی ہے تو 20% سے 30% لوگ برفباری کرتے ہیں، سردی کی وجہ سے نیچے آ جاتے ہیں. اس دفعہ آپریشن کے ڈر کی وجہ سے 50 سے 60% شاید لوگ آ گئے ہوں. اب بات یہ ہے کہ اگر اتنی بڑی، اگر ہماری صوبائی حکومت کہتی ہے کہ آپ افغانستان سے بات کریں، آپ ان ملیٹنٹ سے بات کریں جو ریاست کے خلاف لڑ رہی ہے، جو پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتی ہے، اور ان سے آپ بات کریں، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب یا پی ٹی آئی حکومت جو ہے وہ وفاقی حکومت سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر ان کو ایسے کوئی تجربہ کے شکار تھے، ان کو اس چیز کی کلیئرٹی نہیں تھی، تو وزیر اعظم صاحب سے یا وفاقی حکومت سے بات کر لیتے کہ آپ کے آپریشن کی کیا پوزیشن ہے، کہ آپ آپریشن کرانے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، تو بات کلیئر ہو جاتی. اگر وہ بھی نہ ہوتا تو وزیر اعلیٰ کے انڈر ہے اپیکس کمیٹی، تو اپیکس کمیٹی کا اجلاس کو بلا لیتے، جس میں کور کمانڈر صاحب بھی اس کے ممبر ہیں، آئی جی فرنٹیئر کور بھی اس کے ممبر ہیں، فرنٹیئر کانسٹیبل کے بھی جو ہیڈ ہے وہ بھی اس کے انڈر ہیں، آئی جی پولیس بھی ہیں، باقی ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی ہیں. ان کو بریفنگ دے دیتے اور آپ کو بتا دیں کہ ہم یہ آپریشن کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. لیکن آپ اتنی وہاں پر ہے پریشر کریٹ کی، آپ نے 4 ارب روپے بھی آر ڈی پیس کے لیے رکھا اپنی کابینہ میں، اور چیزیں کی کہ لوگ سمجھے کہ آپریشن ہو جا رہا ہے، اور لوگ اس سردی میں جو ہے وہ نقل مکانی کر کے آ گئے ہیں. تو آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ یہ صوبائی اور وفاقی حکومت میں ایک تو بالکل کوارڈینیشن نہیں ہے، یہ مس کوارڈینیشن کی وجہ سے ہوا بحران پیدا، یا اس پہ سیاست بھی کی گئی؟ اس پہ آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ذات کو اور ان کے جو کاروباری معاملات ہیں ان کو لے کے بھی بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں. تو اصل بحران پیدا کرنے کی وجہ آپ کی نظر میں کیا ہے صوبے کے حالات کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں، صوبائی حکومت کی مس کوارڈینیشن ہے، وفاق اور صوبے کی کوارڈینیشن کا نہ ہونا اس کی سب سے بڑی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہے کہ صوبہ جو وفاق کے ساتھ کوارڈینیشن نہیں کر رہی ہے. آپریشن دیکھیں خیبر پختونخوا میں چترال سے لے کے ڈیر اسماعیل خان تک جو بھی مجلس ہیں جتنے بھی جہاں پر بھی حالات خراب ہو گئے وہاں پہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوں گے، ہم ان کو سپورٹ کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ دہشت گردی ختم ہو، اور انٹیلیجنس بیس آپریشن سے دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے. ورنہ کوئی ہمیں بتا دینا کہ دہشت گردی کیسے ختم ہو سکتی ہے. جو لوگ ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں ان کو اب کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اگر کسی پاس اس کا کوئی حل ہے تو وہ بتا دیں. اور انٹیلیجنس بیس آپریشن ہی ہے جس کو جو ہے وہ آپ نے کرنے ہیں، اور وہاں پر جو ہے علاقے کو صاحب. آپ نے سہیل آفریدی صاحب کا ذکر کیا، تو ظاہر ہے ان کی ترجیحات کو لے کے بھی بہت ان پہ تنقید ہو رہی ہے. وہ تو کل بھی اڈیالہ جیل بیٹھے ہوئے تھے عمران خان صاحب کے طبی معائنے کے ایشو پہ، آج وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملے، لیکن ظاہر ہے وہ اسلام آباد اور عمران خان صاحب کی رہائی کو اپنا سب سے بڑا چیلنج اور بڑا ٹاسک، اور وہ کہتے بھی یہی ہیں کہ مجھے مینڈیٹ اسی وجہ سے ملا ہے کہ میں نے عمران خان صاحب کی رہائی کرنی ہے. تو پھر صوبہ جو ہے وہ اس کے ایشوز ایسے ہی پھر لٹکے رہیں گے؟ دیکھیں، ان کی سیاسی ترجیحات میں صرف جو ہے وہ اپنے قیدی کو چھڑوانا ہے. وہ ترقیاتی کام ہو، گورننس کے ایشو ہوں، کرپشن کے ایشوز ہوں، جو چیزیں بھی آپ ذکر کریں اس پہ کسی پہ بھی جو ہے مذاکرات نہیں کریں. اور آدھا ہفتہ تو وہ اڈیالہ کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر اپنا سیکریٹریٹ لگا ہوتا ہے، پھر کبھی ادھر گھوم رہے ہیں، کبھی 8 فروری کے حوالے سے، کبھی کدھر گھوم رہے ہیں، اس حوالے سے گھوم رہے ہیں. ہمارا صوبہ اس وقت جنگی حالات میں ہے، ہمیں اپنے صوبے پہ فوکس کرنا ہے، اپنے صوبے کے امن کے لیے فوکس کرنا ہے، ہمیں اپنے صوبے کی ترقی کے لیے فوکس کرنا ہے، ہمیں اپنے صوبے کی جو ہے وہ خوشحالی کے لیے فوکس کرنا ہے. ساتھ ساتھ میں وفاقی حکومت سے بولوں گا، اگر ہمارا صوبہ کچھ نہیں کر رہا تو وفاق ایسے بڑے بھائی کی حیثیت سے جو وفاقی ادارے ہیں وہ کم از کم وہاں پر ڈیولپمنٹ کریں. خیر وفاق کے لوگوں نے اتنا جو ہے وہ ظلم نہیں کیا ہے، یا اتنے قصوروار نہیں ہے کہ وفاق بھی اس کو ڈسون کرے اور صوبہ بھی. تو آپ گورنر ہیں، ظاہر ہے اس میں وفاقی حکومت آپ سے رابطے میں ہے، وفاقی حکومت کیا رول پلے کر رہی ہے، اور آپ نے آئینی طور پر برج کرنا ہوتا ہے صوبائی اور وفاقی حکومت کو، تو آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں اس میں؟ دیکھیے، وفاق کوارڈینیشن میں ہوتا ہے. اب وفاق اور صوبے کی کوارڈینیشن کا برج کرنا، جو صوبہ آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، آپ کے ساتھ بیٹھنے نہیں چاہتا، آپ سے کوئی ایشو پہ ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتا، تو آپ کیسے برج بنائیں گے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ جی آپ اگر سی ایم صاحب ایک فون اٹھائیں اور وزیر اعظم صاحب کو کال کریں کہ میرا یہ ایشو ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے یا باقی حوالے سے ایشوز ہیں، تو اس میں کون سی بڑی بات ہوتی؟ آج اگر آپ نے گندم پرچیز نہیں کی اپنے ٹائم کے اوپر، آپ کی گندم کی شارٹیج ہے جس کی وجہ سے آٹا اور روٹی مہنگی ہو چکی ہے، تو کیا اب وہ سی ایم صاحب اس ایشو میں ہے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ ہم ان کو جو ہے لوگوں کو لے نفرت پیدا کریں وفاق کے خلاف؟ تو کیا سی ایم صاحب فون اٹھا کے پرائم منسٹر کو فون کرے کہ ہماری گندم کی شارٹیج ہے، ہمیں گندم چاہیے؟
کیا وزیر اعظم صاحب ان کو گندم نہیں دیتے؟ جب آتی ہے ایشوز ہوتے ہیں جہاں پہ مسائل ہوتے ہیں تو وفاق کوشش کرتے ہیں کہ ان کو سپورٹ کرے صوبے کو. تو میں سمجھتا ہوں اگر سی ایم صاحب یہ کام کرتے تو وفاق ڈیفینیٹلی ان کو سپورٹ کرتے. کنڈی صاحب، جو ظاہر سلامتی کے معاملات ہیں اس پہ تو ایک بہت ہی سنجیدہ اپروچ کی ضرورت ہوتی ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کو مانتی نہیں ہے، تو اب وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بڑا جرگہ تمام قبائلی عمائدین کا کر رہے ہیں. آپ بھی مختلف ملاقاتیں اور اجلاس اور کانفرنسز اس ایشو پہ کرتے رہے ہیں، تو اب حل کیا ہے اس ساری صورتحال کا؟ ایک ایسا حل جو عوام کو کنفیوژن سے نکالے، لوگوں کو ایک کلیئر پکچر نظر آئے، اور جو صوبائی حکومت کی ترجیحات ہیں وہ بھی سامنے نظر آئیں اور وفاقی حکومت کی ترجیحات بھی نظر آئیں. دیکھیں، میں نے پی سی پہلے کرائی تھی اور وہ کافی عرصہ پہلے تھی. اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی تھی جو کہ اسپیکر صوبائی اسمبلی نے بلایا تھا. وہاں پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز آئی تھی، تمام طرح کے فکر کے لوگ آئے تھے. امن جرگہ ہوا تھا صوبائی اسمبلی میں، تو اس کو آگے چلنا چاہیے. سی ایم صاحب جب جرگہ کر رہے ہیں اپنے علاقے میں کر رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ لوگوں سے کیا پوچھیں گے؟ لوگوں سے کیا بات چیت کریں گے؟ دیکھیں، ایک بات کلیئر ہے کہ جہاں پر دہشت گرد ہوں گے وہاں پر انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہوں گے. اب پرابلم یہ ہے کہ اب سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جرگہ بلاؤں گا اور پھر بیٹھوں گا ان کے ساتھ، تو کیا اب اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا؟ ہم نے تو آپ کو اختیار دیا ہوا تھا. آپ جو کمیٹی ہے جو آپ نے جرگہ صوبائی اسمبلی میں بلایا تھا، اسی کمیٹی اس کو اتھارٹی دی تھی. تو آپ جائیں وفاق کے ساتھ بات کریں. وفاق کے ساتھ آپ کے ایشوز ہیں مرد ڈسٹرکٹ کے حوالے سے، اگر ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں، پیسوں کے ایشوز ہیں، این ایف سی کے ایشوز ہیں، وفاقی اداروں نے اگر آپ کو پیسے دینے ہیں، آپ کی رائلٹی کے پیسے دینے ہیں، تو آپ نے بیٹھ کر اپنا مقدمہ لڑنا ہے. آپ نے ٹی وی پہ مقدمہ نہیں لڑنا، اپنے گالم گلوچ سے مقدمہ نہیں لڑنا. آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر دلیل و دلائل سے مقدمہ لڑنا. جو سہیل آفریدی صاحب کے خلاف ظاہر ہے کچھ کیسز بھی ہیں، ان کے وارنٹ بھی جاری ہوئے ہوئے ہیں. آج بھی ان سے پوچھا گیا کہ شاید ایسے ایک ماحول بنا تھا کہ شاید ان کو گرفتار کیا جائے کیونکہ وہ پیش نہیں ہو رہے. اگر وہ کنوکٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کو لگتا ہے کہ ان کو راستے سے ہٹایا جائے گا، اس بات کا الزام وہ لگاتے رہے ہیں، تو اگر وہ کنوکٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ڈسکنٹینیوٹی صوبے کو کتنا سفر کروائے گی؟ 13 سال تو ہو چکے ہیں. آج تک ایک اسپتال نہیں بتا سکے، بڑا اسپتال نہیں بنا. آج تک آپ اسٹیڈیم نہیں بنا سکے جو آپ نے اپنے یوتھ کے لیے کوئی ایسا اسٹیڈیم بنا جس میں آپ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل سکیں، انٹرنیشنل کرکٹ کھیل سکیں. آج ہمارے صوبے میں ہمارے کرکٹ ٹیم میں آدھی سے زیادہ ٹیم جو ہے پشتون ہے، لیکن ہم کرکٹ کا ہمارے پاس میدان نہیں جس میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیل سکیں. ہم پی ایس ایل کا میچ نہیں کھیل سکتے کیونکہ ہمارے پاس کرکٹ گراؤنڈ موجود نہیں ہے. تو لہٰذا یہ 13 سالوں میں کوئی گراؤنڈ بھی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکے. تو بہت سی چیزیں دیکھیں، اگر سہیل آفریدی کو عدالتیں کنوکٹ کرتی ہے یا جو بھی آپ کہتے ہیں کہ الزامات ہیں چیزیں، جب کنوکشن ہوگی تو ان کے پاس پھر میجورٹی ہے، انہوں نے اپنے ایک سی ایم لے کے آنا جو بھی ہے وہ تو ایک پروسیس ہو. بعد میں یہ تو ایک مفروضے پہ ہے کہ جی وہ ان کے پاس ڈیفینیٹلی وہ 9 مئی کے حوالے سے میں نے اس کا دیکھا، فرانسک رپورٹ بھی آئی، پھر باقی الزامات بھی لگے. جب کنوکشن ہوگی اس میں تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر بات چیت ہوگی کہ کون آتا ہے کون نہیں. بار بار کیونکہ خیبر پختونخوا کی صورتحال میں گورنر راج کا ذکر آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ایک بحران کو بڑھانے والی بات لوگوں کو لگتی ہے. تو کیا یہ ایک سنجیدہ ایک آپشن ہے؟ کیونکہ وفاقی حکومت کے جو وزراء ہیں وہ بار بار گورنر راج کا ذکر کرتے ہیں. جیسے ہی خیبر پختونخوا سے کوئی احتجاج یا کوئی غیر مناسب مطالبہ یا ان کے احتجاج سے جو لگتا ہے وفاقی حکومت کو کہ شاید کوئی بحران پیدا ہو جائے گا، اس کو دیکھتے ہوئے آئین میں گورنر راج کی آپشن موجود ہے. جب وفاقی حکومت سمجھتی ہے کہ صوبہ جو ہے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور پھر گورنر راج نکالنا پڑتا ہے. سچویشن یہ ہے کہ یہ تو صوبائی حکومت کے اوپر منحصر ہے کہ آج وہ ریاستی اداروں کے ساتھ سپورٹ کریں، وفاق کے ساتھ سپورٹ کریں، صوبے کے امن کے لیے کام کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ گورنر راج لگانے کی بات ہو. ہاں، جب آپ بالکل نہیں کریں گے اور آپ ملٹنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ریاست کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، پھر وفاقی حکومت کی مجبوری ہے کہ گورنر راج لگائے. لیکن ابھی تک میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی بات ہے جس پہ گورنر راج کی جو ہے وہ کل کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن آج کم از کم یہ پوزیشن نہیں ہے کہ ہم گورنر راج کی بات کریں. تو کنڈی صاحب، اس وقت ظاہر ہے سب کی نظریں جو ہیں وہ 8 فروری کے احتجاج پہ لگی ہوئی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ نون لیگ جو خیبر پختونخوا میں ان کے لیڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم صوبائی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے یرغمال نہیں بننے دیں گے صوبے کے امن و امان کو، تو آپ کس طرح سے سچویشن دیکھتے ہیں؟ کتنی کوئی کامیاب یہ کال ہوگی اور کیسے حالات بنتے ہوئے آپ کو دکھائی دیتے ہیں؟ اتوار کا دن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو ایسے بھی میجورٹی جو ہے بزنس کمیونٹی جو ہے وہ چھٹی پہ ہوتی ہے. اور اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا صوبہ اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے کہ آپ پورے صوبے کو بند کریں، پورے پاکستان کو بند کریں. ہماری سچویشن ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے. آپ 8 فروری کو پاکستان بند کریں، صوبہ بند کریں، اس سے پہلے بھی آپ نے کیا، اس کے بعد بھی آپ کریں، آپ روزانہ کی بیس پہ کریں. آپ کے قیدی کو آزاد نہیں ہونا، اس کو عدالتوں نے آزاد کرتے ہیں، اپنے کرتوتوں کی سزا بھگت کے آزاد ہوں گے. لہٰذا اس چیز سے کوئی میں سمجھتا ہوں فرق نہیں پڑتا. ہاں، فرق پڑتا ہے تو ہمارے صوبے کو فرق پڑے گا، ہمارے ملک کی معیشت پہ ہوگا، ہمارے صوبے کی معیشت پہ ہوگا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس کو جو ہے پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے. کنڈی
صاحب کون بٹھا سکتا ہے ریاستی اداروں کو اور صوبائی حکومت کو اور وفاقی حکومت کو، جو فاصلے ہیں، یہ جو بالکل ڈسکنیکٹ ہے، یہ ختم ہو جائے اور صوبہ سفر نہ کرے؟ منسٹر نے ایک دو دفعہ ان کو کال بھی کی تھی، میٹنگ بھی کال کی، وہ نہیں ہے. تو اس میں تو میں دیکھیں پی ٹی آئی میں سمجھ دو پارٹیاں ہونی چاہیے، ایک تحریک انتشار ہونی چاہیے اور ایک جو ہے وہ حکومت چلائے. حکومت کی چیزیں آپ کو انگیجمنٹ کرنی پڑتی ہے ریاستی اداروں کے ساتھ بھی، پرائم منسٹر کے ساتھ بھی. تو میں سمجھتا ہوں اپنی ڈیوٹی انجام دے صوبائی حکومت اور وفاق کے ساتھ بیٹھے اور اپنے مسائل حل کریں.